بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ الحمدللہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں مدبرانہ، جارحانہ، ماہرانہ، جابرانہ اور جرأت مندانہ جو خطاب کیا ہے، جس سے ایک طرف تو بھارت میں صف ماتم بچھی ہوئی ہے، دوسری طرف پورا عالم کفر جو ہے وہ لرزہ بر اندام ہے۔ الحمدللہ جناب عمران خان صاحب نے ایک طرف تو دیار کفر میں کھڑے ہو کر حقیقی معنوں میں اسلام کی سچی اور صحیح تصویر کو پیش کیا، تو دوسری طرف تحفظ ناموس رسالت، عقیدہ ختم نبوت کا جس عمدہ طریقے سے دفاع کیا ہے، اس سے ملک و قوم کے سیاسی پنڈتوں اور مذہبی غداروں کی نیندیں جو ہیں وہ حرام ہو چکی ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا واضح فرمان ہے، اور آج بھی تاریخ کے ماتھے کا جھومر ہے، کہ جب ملک و قوم حالت جنگ میں ہوں تو اس وقت جو ملک اور افواج کے خلاف بھونکتا ہے وہ غدار وطن ہے، اور دشمن سے پہلے اس کو مارنا ضروری ہے۔ اسی طرح جناب وزیر اعظم خان صاحب نے جس طریقے سے عالمی پلیٹ فارم پر مسئلہ کشمیر کو اجاگر کیا، وہ پچھلے 70 سالوں میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان جناب محمد عمران خان صاحب نے الحمدللہ اسلام کی صحیح عکاسی کرنے کی کوشش کی ہے، اور مسئلہ کشمیر کو صحیح معنوں میں اجاگر کرنے پر عالم اسلام کے عظیم لیڈر کے طور پر سامنے آئے ہیں۔ پچھلے 70 سالوں میں اقوام متحدہ و دیگر عالمی فورمز پر اسلام کی صحیح تصویر پیش نہ کرنے سے اسلام کو عالم کفر نے دہشت گردی سے جوڑ دیا ہے۔ وزیر اعظم جناب محمد عمران خان صاحب نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں کشمیریوں کا مقدمہ پیش کر کے عوام کے دل جیت لیے ہیں، اور اس پر پوری قوم انہیں مبارکباد پیش کرتی ہے اور خراج تحسین پیش کرتی ہے۔ عمران خان کے جرأت مندانہ موقف کے پیچھے اس کے ساتھ ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پوری قوم بھی ان کے ساتھ کھڑی ہے، اور اس کے ساتھ بالخصوص افواج پاکستان اور ہمارے گمنام ہیروز اور ISI کی بھرپور حمایت جو ہے وہ بھی ہمیں نظر آ رہی ہے۔ پاک فوج نے خطے میں قیام امن کے لیے جس طرح سے ہر قسم کی قربانیاں پیش کیں، ان سے صرف نظر کر کے ہم تاریخ میں قطعاً آگے نہیں بڑھ سکتے۔ خطے کی موجودہ صورتحال میں پاک فوج کا کردار خطے میں سب سے اہم فورس کا ہے، کیونکہ عالمی سطح پر عالم اسلام کی سب سے بڑی قوت اور پاکستان کو گھیرے میں لانے کے لیے عالم کفر جس طرح کی سازشیں کر رہا ہے، جن کو ناکام بنانے کے لیے افواج پاکستان نے سروں پر کفن باندھ رکھا ہے، اور الحمدللہ افواج پاکستان کے پیچھے اور ساتھ 22 کروڑ عوام جو ہے وہ جنرل صاحب کے اشارہ ابرو کی منتظر ہے۔ جیسے ان کی طرف سے حکم ہوگا، انشاءاللہ العزیز میں خود ہزاروں مشائخ کے ساتھ اور ان کے لاکھوں مریدین کے ساتھ انشاءاللہ العزیز LOC پر سب سے آگے ہم نظر آئیں گے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسی سازشوں کو ناکام بنانے کے لیے افواج پاکستان اندرونی اور بیرونی سازشوں کا مقابلہ کر رہے ہیں، اور بلکہ سرحدوں پر بھی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایک ایسی مضبوط توانا فوج جو ہے وہ عطا فرمائی ہے، جس کے سپہ سالار جناب جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب جفاکش اور نڈر جرنیل ہیں، جنہوں نے خطے میں ہونے والی تبدیلیوں پر بخوبی نظر رکھی ہوئی ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں رہا کہ فوج اور عوام کے درمیان تفریق اور فیصلے پیدا کرنے کے لیے دشمن قوتوں نے سر توڑ کوششیں جاری کی ہوئی ہیں، لیکن الحمدللہ وہ اس میں کامیاب نہ تو ہو سکے ہیں اور نہ آئندہ ہوں گے۔
نہ ہی آئندہ مستقبل میں وہ اپنے مقاصد میں کسی بھی طریقے سے کامیاب ہوں گے انشاءاللہ العزیز۔ ہمیں من حیث القوم دشمن کے ناپاک ارادوں کو ناکام بنانے کے لیے پاک فوج کے شانہ بشانہ چلنا ہوگا۔ وزیر اعظم پاکستان جناب محمد عمران خان صاحب کا حالیہ دورہ امریکہ کے دوران قومی موقف اور 27 ستمبر کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے جرت مندانہ، دلیرانہ، حقیقت پسندانہ خطاب قابل تحسین ہے اور ایک ایسی تاریخ رقم ہوئی ہے جسے مورخ تاریخ کے اوراق پر سنہری حروف سے لکھے گا۔ وزیر اعظم نے دورہ امریکہ کے موقع پر مسئلہ کشمیر، افغان جہاد اور اسلام فوبیا، بھارت میں مسلم سرمایہ کاری پر اپنا موقف بڑا واضح انداز میں پیش کر کے اپنے حصے کی ذمہ داری کو بخوبی طور پر نبھایا اور ادا کیا۔ یقیناً وزیر اعظم پاکستان کا بیانیہ پاکستانی عوام کی امنگوں کی عین ترجمانی کر رہا ہے، جس سے پوری قوم کے سر جو ہیں فخر سے بلند ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ افواج پاکستان کو اور جناب وزیر اعظم عمران خان صاحب کو مزید برکتیں نصیب فرمائے۔ ہمارے ملک پاکستان کو اللہ تعالیٰ تا قیام قیامت، کیونکہ یہ ملک جو ہے یہ عطیہ خداوندی ہے اور یہ ختم ہونے کے لیے نہیں بنا، یہ قائم رہنے کے لیے بنا ہے، اور انشاءاللہ العزیز اسی ملک سے اسلام کی سربلندی ہوگی اور اسلام کا پرچم جو ہے وہ لہرائے گا۔ اللہ تعالیٰ میرا آپ کا حامی و ناصر ہو۔